باب نمبر 45، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اترنا۔ حدیث نمبر 1589۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کل انشاءاللہ ہمارے اترنے کی جگہ خیف بنی کنانہ ہوگی، جہاں انہوں نے یعنی قریش نے آپس میں کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ حدیث نمبر 1590۔ حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقالا بني هاشم وبني المطلب، قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر سے اگلے دن جب آپ مینا میں تھے فرمایا ہم کل خیف بنی کنانہ میں اترنے والے ہیں، جہاں انہوں نے آپس میں کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ اس سے آپ کی مراد محسب تھی، اور یہ اس لیے کہ قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یا بنو مطلب کے خلاف مل کر قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں گے۔ اور سلامہ نے عقیل اور یحییٰ بن ضحاک سے انہوں نے اوزاعی سے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی اور ان دونوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کہا۔ ابو عبداللہ یعنی بخاری رحمہ اللہ نے کہا بنو مطلب زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سارے بنو کنانہ قریش ہی نہیں تھے بلکہ قریش کے علاوہ بھی کچھ بنو کنانہ تھے، اگرچہ قریش بھی نظر بن کنانہ کی اولاد تھے اور کنانہ کی نظر کے علاوہ بھی اولاد تھی جو بنو کنانہ کے نام سے مشہور تھی۔ فتح الباری۔ نمبر 2، خیف بنی کنانہ محسب، بطحا اور ابطح ایک ہی جگہ کے نام ہے، جیسا کہ اس حدیث نمبر 1590 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا سے فارغ ہو کر یہاں ٹھہرے تھے۔ مقصد مشرکین کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کان اسمح لخروجہ کہ یہاں سے مدینہ کو روانگی میں آسانی تھی۔ بعض لوگ حج سے فارغ ہو کر یہاں ٹھہرنے کو سنت قرار دیتے ہیں، مگر یہ درست نہیں، بلکہ یہ آپ کی سفر کی منزلوں میں سے ایک منزل تھی، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نزول الابطح لیس بسنہ انما نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہ کان اسمح لخروجہ اذا خرج۔ ابطح میں ٹھہرنا کوئی سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے کیونکہ یعنی مکہ سے روانہ ہوتے وقت وہاں سے نکلنا آسان تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1311، صحیح بخاری حدیث نمبر 1765۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے جو ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور آپ کے حفاظت کے مسئلہ میں متحد تھے، اور کسی صورت آپ کو آپ کے دشمنوں کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھے، اس لیے قریش کا اصل بائیکاٹ بنو ہاشم کے خلاف تھا، مگر جب ابو طالب ان کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے تو بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا، اور قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کے خلاف باہمی معاہدہ کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ بنو عبد المطلب کی بجائے بنو مطلب زیادہ درست ہے۔ اس قصہ کی مزید شرح سیرت کے ابواب میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔